مسند نشینان خصوصی دیگر حضرات، جب بھی کوئی کتاب آتی ہے اور روزانہ ایک دو کتابیں میرے پاس آتی ہیں اور ایک عالم میں ان کو پڑھنا بہت دقت پذیر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اپنی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پوری کتاب پڑھ کر اس پر رائے دی۔ میر اقسم اور رقصم، اس پہ 3 کتابیں ہیں۔ ایک انور شعور کا شعری مجموعہ ہے، ایک افسانوں کی کتاب ہے، اور اب حسن کا رقصم۔ تو ان کتابوں میں اور ان کتابوں میں فرق ہے۔ بنیادی طور پر حسن جو ہے وہ اہل مودت ہے، اور ایک ملنگ ہے، ایک ملامتی صوفی ہے جو رومانٹسزم میں بھی ڈوبا ہوا ہے اور اپنے قربت جوار میں ہونے والے واقعات کو بھی نظر انداز نہیں کرتا، اگرچہ اس کی شاعری میں سوشل کمنٹ جو ہے وہ کم ہے، رومان زیادہ ہے، تصوف زیادہ ہے۔ آگے چل کے سوشل کمنٹ جو ہے وہ پختگی جب آتی ہے شعر میں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میر اقسم کے شعر، ابھی آپ نے رقص جاری رہے جیسی کمال غزل سنی، بہت خوبصورت غزل، اور اس مجموعے میں جگہ جگہ رقص کے حوالے موجود ہیں۔ 2-4 باتیں یہ ہیں کہ بنیادی طور پر شاعر کی تربیت جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی وہ لکھتا رہتا ہے وہ سارا کچھ اسے شائع نہیں کرنا چاہیے۔ وہ جو کسی نے فارسی میں کہا ہے کہ انتخاب کے بغیر جو ہے وہ شعر جو ہے وہ اس کا کوئی کام نہیں ہے۔ حسن نے جو طویل غزلیں اس کی ہیں، اس میں گنجائش موجود تھی کہ وہ ان کو مختصر کرتا، اور پہلی غزل جو اس نے پڑھی ہے ہوا نے رقص کیا، اس میں بھی 1-2 شعر نہیں ہونے چاہیے۔ اچھا، اس میں کمپوزنگ کی کچھ غلطیاں اتنی محنت کے باوجود رہ گئی ہیں، ٹائپوز رہ گئے ہیں۔ 2-4 جگہ کے کو جو 2 حرفی وزن پہ اور پے کو 2 حرفی وزن پہ اور جوہی کو یوں ہی، یہ تو ٹائپوز سارے اس کو اگلے ایڈیشن میں ہمیں امید ہے کہ یہ سارا سلسلہ، کیونکہ یہ کتاب بہت جلدی نکلنے والی ہے۔ اس شاعر کا اپنا لہجہ ہے جو روایت سے آمیخت ہو کر جدید رومانیت بلکہ نسائی رومانیت تک آتا ہے، کیونکہ انگریزی میں تو رومانٹسزم کے معنی بہت وسیع ہیں، صرف نسائی رومانیت کو وہ رومانٹسزم نہیں کہتے، کیونکہ کیٹس جب اوڈ ٹو نائٹنگیل لکھتا ہے تو اس کا مطلب صرف ایک نسائی پیکر نہیں ہوتا۔ تو ان چیزوں سے اسے بہت زیادہ، دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور شاعری 48 گھنٹے مانگتی ہے۔ تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کیریئرسٹ ہوتے ہیں اور وہ شاعر بھی ہونا چاہتے ہیں، تو یہ ناممکن بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو شخص کیریئرسٹ ہے اور وہ کہتا ہے کہ وہ شاعر بھی ہو، تو مجھے آج تک ایسا کوئی شخص جو کیریئرسٹ بھی ہے اور شاعر بھی ہے وہ ایسا دکھائی نہیں دیا جو اچھا شاعر ہو۔ ہمارے یہاں جتنی بڑی مثالیں ہیں شاعری کی، فیض صاحب تک، اس کے بعد تو میں نہیں کہتا، لیکن فیض صاحب تک جتنے بھی ہمارے عظیم اور اہم شعراء، جن میں فیض صاحب اہم شعراء میں آتے ہیں، عظمت میں تو وہ نہیں آتے، تو ان کو آپ دیکھیں کہ ان کا کنٹریبیوشن، ان کی لگن، ان کا ٹھہراؤ، ان کا پڑاؤ، وہ جو صبا اکبر آبادی نے اپنے ایک مرثیہ لفظ میں کہا ہے کہ راتیں کٹ جاتی تھیں اکثر لفظ کی توضیح میں، تب کہیں بڑھتا تھا دانا لفظ کی تسبیح میں، گردشیں کرتی رہی لفظوں پر ساری زندگی،
ہم نے لفظوں کے مکانوں میں گزاری زندگی، تو یہ کرنا پڑے گا۔ اور ایک بات جو ہے وہ میں بے دل کی زبانی حسن فرزوق کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاب ہمواری رسد دور درشتی ہائے تبا، ہر کرا رنگیست باید آسیہ بانی کن، جس طرح ہو سکے اپنی جو ترشی تباہ ہے اور درشتی تباہ ہے اس کو ہموار کرنے کے لیے چکی پیسا کر، بے دل یہ کہتا ہے۔ اور جس کو جدید اس میں استفادہ کر کے حضرت نے یہ کہا تھا کہ ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت، ایک طرفہ تماشا ہے حضرت کی طبیعت بھی، یہ کام جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کا انتخاب جو ہے میرا خیال ہے اگلی کتاب جب آئے گی اور اس سے اگلی کتاب جب آئے گی انشاءاللہ، اور اس سے اگلا مجموعہ آئے گا، تو اس کے انتخاب میں بہت ساری ایسی چیزیں ہوں گی جو اس میں، ایسی چیزیں نہیں ہوں گی جو اس میں ہیں۔ اور حسن جو ہے وہ تخلیق شعر نیست بے جز کر بے انتخاب، مشتق گوہر گرفتن دریا گذاشتن، یہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ ایک مشتق گوہر کے لیے کنارے بیٹھے انتظار کرتے رہتے ہیں بہت زمانوں تک کہ کب وہ آپ کے ہاتھ میں آئیں، اور ان میں سے بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ سنگریزے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ تھوڑی سی باتیں تھیں۔ باقی میں نے بہت عرصے بعد، کوئی 10 برس بعد ایک ایسا مجموعہ پڑھا ہے جس کو پڑھ کے میرا دل خوش ہوا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مجموعہ، اس میں شعر میں نے بہت سارے نشان لگائے ہوئے ہیں، لیکن ایک شعر کے علاوہ میں کوئی شعر نہیں پڑھوں گا جو میرا اپنا ہے اور حسن کے لیے ہے۔ ایسے عجب کوی ہیں ہمارے حسن میاں، رکھ دیتے ہیں خیال کی تصویر کھینچ کر۔ تو آخری جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ عزرا پاؤنڈ نے جو ٹی ایس ایلیٹ کو سمجھایا تھا وہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ it is of no use trying to do something that somebody else has done as well as it can be done، کہ وہ کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو تم سے پہلے کوئی شخص زیادہ سلیقے سے کر چکا ہو۔ یہ اپنے عہد کی آلودگی سے بچی ہوئی شاعری ہے، اور اس میں نہ تراکیب مستعار لی گئی ہیں، نہ خیالات مستعار لیے گئے ہیں۔ صرف ایک شعر آخر کی کسی غزل میں نے دیکھا جو سادی کا ترجمہ ہو گیا اتفاق سے، گفتگودم بے تو آئی غم دل باتوں پہ گویم چی بھی گویم کہ غم از دل بے رود چن تو بے آئی۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب اختر عثمان، آپ کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ حسن کی کتاب سے متعلق بات کرتے ہوئے ہم سب کو آپ نے بہت کچھ سکھایا، آپ کا شکریہ۔ اسی دوران میں اردو غزل کی ایک اور جدید شاعری کی ایک مضبوط آواز جناب عمران عامی تشریف لائے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہمارے دوست فقی حیدر اور شعیب کیانی بھی یہاں تشریف لائے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔